بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، عزت اور ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کے زمینی و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قوم سبا کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ قوم کون تھی، کس نبی کی قوم تھی اور قوم کیا کیا کرتی تھی اور ان پر اللہ کی طرف سے کیا عذاب نازل ہوا۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ سبا یمن کا ایک علاقہ ہے جو صنعاء اور حضر موت کے درمیان ہے۔ اس کا مرکزی شہر مارب تھا۔ اس علاقے کو سبا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں سبا بن یشب بن یعرب بن قحطان کی ایک شاخ آباد تھی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ ملکہ بلقیس بھی اسی قوم سے تھی۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ سبا عبد الشمس بن یشحب بن یعرب بن قحطان سے ان کا نسب نامی واضح ہو جاتا ہے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے، سبا عبد الشمس نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سنائی تھی۔ سبا کی اولاد میں بعض کی سلطنت مصر، شام، ایران اور ہند تک پھیلی ہوئی تھی، جن کی یادگار غمدان وغیرہ میں اب تک باقی ہے۔ قوم سبا ایک ایسی جمعیت اور قوم تھی کہ جو جزیرہ عرب میں رہتی تھی اور ایک اعلیٰ حکومت اور درخشاں تمدن کی مالک تھی۔ یمن کا علاقہ وسیع اور زرخیز تھا، لیکن زرخیز علاقہ ہونے کے باوجود چونکہ وہاں کوئی اہم دریا نہیں تھا، لہٰذا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ سیلاب اور بارشیں پہاڑوں پر برستی تھیں اور ان کا پانی بیابانوں میں بیکار اور بے فائدہ ضائع ہو جاتا۔ اس سرزمین کے سمجھدار لوگ ان پانیوں سے استفادہ کرنے کی فکر میں لگ گئے اور اہم علاقوں میں بہت سے بند باندھے، جن میں سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ پانی کا ذخیرہ رکھنے والا بند مارب تھا۔ مارب بروزن مغرب ایک شہر تھا کہ جو ان دروں میں سے ایک کے آخر میں واقع تھا اور سرات کے کوہستانوں کے بڑے بڑے سیلاب اس کے قریب سے گزرتے تھے۔ اس درہ کے دہانے پر بلق نامی دو پہاڑوں کے دامن میں انہوں نے ایک مضبوط بند باندھ دیا تھا اور اس میں سے پانی کی کئی نہریں نکالی تھی۔ اس بند کے اندر پانی کا اس قدر ذخیرہ جمع ہو گیا تھا کہ جس سے استفادہ کرتے ہوئے وہ اس بات پہ قادر ہو گئے تھے کہ اس نہر کے دونوں طرف کے جو بند تک جاتی تھی بہت ہی خوبصورت و زیبا باغات لگائیں اور پھر برکت کھیت تیار کریں۔ اس سرزمین کی آباد ہستیاں ایک دوسرے سے متصل تھیں اور درختوں کے وسیع سائے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور ان کی شاخوں پر اتنے پھل لگا کرتے تھے کہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی اپنے سر پہ ایک ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تھا تو یکے بعد دیگرے اتنے پھل اس میں گرتے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ ٹوکری بھر جاتی۔ امن و امان کے ساتھ نعمت کے وفور نے پاک و صاف زندگی کے لیے بہت ہی عمدہ اور مرفع ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ ایک ایسا ماحول جو خدا کی اطاعت اور معنوی پہلوؤں کے ارتقاء و تکامل کے لیے مہیا تھا، لیکن انہوں نے ان تمام نعمتوں کی قدر کو نہ پہچانا اور خدا کو بھول گئے اور کفران نعمت میں مشغول ہو گئے اور فقر و مباحات کرنے لگے اور طبقاتی اختلافات پیدا کر دیے۔ صحرائی چوہوں نے مغرور و مست لوگوں کی آنکھوں سے دور مٹی کے اس بند کی دیوار کا رخ کیا اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اچانک ایسی شدید بارشیں برسیں اور ایسا سیلاب عظیم آیا کہ جس سے بند کی وہ دیواریں کہ جو سیلاب کے دباؤ کو برداشت کرنے کے قابل نہ رہی تھی دھڑام سے گر پڑیں اور بہت ہی زیادہ پانی جو بند کے اندر جمع تھا اچانک باہر نکل پڑا اور تمام آبادیوں، باغات، کھیتوں، فصلوں اور چوپایوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور اس خوبصورت سجے سجائے قصر و محلات اور مکانات کو ویران کر دیا اور اس کے بعد آباد سرزمین کو خشک اور بے آب و گیاہ صحرا میں بدل دیا اور ان تمام سرسبز و شاداب باغوں اور پھلدار درختوں میں سے صرف چند عراق کے کڑوے شجر، کچھ جھاوے اور کچھ بیری کے درخت باقی رہ گئے۔ غزل خوانی کرنے والے پرندے وہاں سے کوچ کر گئے اور الو اور کبوں نے ان کی جگہ لے لی۔ ہاں، جب خدا اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے تو چوہوں کے ذریعے ایک عظیم تمدن کو برباد کر دیتا ہے تاکہ بندے اپنے ضعف اور کمزوری سے آگاہ ہو جائیں اور قدرت اور اقتدار کے وقت مغرور نہ ہوں۔ اس بارے میں کہ سبا کس کا نام ہے اور یہ کیا چیز ہے، مورخین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ سبا یمن کے اعراب کے باپ کا نام ہے اور اس روایت کے مطابق کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے وہ ایک آدمی تھا اور اس کا نام سبا تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے اور ان میں سے ہر ایک سے وہاں کے قبائل میں سے ایک قبیلہ وجود میں آیا۔ بعض سبا کو سرزمین یمن کا اس کے کسی علاقے کا نام سمجھتے ہیں۔ سورہ نمل میں سلیمان و ہدہد کے قصے میں قرآن مجید کا ظاہر بھی یہی نشاندہی کرتا ہے۔ سبا کسی جگہ، علاقے یا مقام کا نام ہے جہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں سرزمین سبا سے تیرے پاس ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ سبا کسی عورت کا نام ہے یا مرد کا یا جگہ کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مرد تھا جس کے 10 لڑکے تھے، جن میں سے 6 تو یمن میں جا بسے تھے اور 4 شام میں۔ مذہب، کندہ، ازد، اشعری، اغار، حمیریہ، یہ 6 قبیلے یمن میں
نجم, جزام, عاملہ اور غسان, یہ 4 قبیلے شام میں. فردہ بن مسیک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں اپنی قوم میں سے ماننے والوں اور آگے بڑھنے والوں کو لے کر نہ ماننے اور پیچھے ہٹنے والوں سے لڑوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. جب میں جانے لگا تو آپ نے مجھے بلا کے فرمایا دیکھو, پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا, نہ مانے تب جہاد کی تیاری کرنا. میں نے کہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سبا کس کا نام ہے؟ تو آپ کا جواب تقریباً وہی ہے جو پہلے بتایا گیا. اس میں یہ بھی ہے کہ قبیلہ انمار میں سے بجیلہ اور ختم بھی ہیں. ایک اور متمول روایت میں یہ بھی ہے کہ فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا یا رسول اللہ, جاہلیت کے زمانے میں قوم سبا کی عزت تھی, مجھے اب ان کے ارتداد کا خوف ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا ان کے بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا. محمد بن اسحاق سبا کا نسب نامہ اسی طرح بیان کرتے ہیں. عبد الشمس بن العرب بن قحطان نے اسے سبا اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے عرب میں دشمن کے قید کرنے کا رواج ڈالا تھا, اس وجہ سے اسے رائش بھی کہتے ہیں. مال کو ریش اور ریاش بھی عربی میں کہتے ہیں. یہ بھی مذکور ہے کہ اس بادشاہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی پیشن گوئی کی تھی. ملک کا مالک ہمارے بعد ایک نبی ہوگا جو حرم کی عزت کرے گا, اس کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے جس کے سامنے دنیا کے بادشاہ سرنگوں ہو جائیں گے, پھر ہم میں بھی بادشاہت آئے گی اور بنو قحطان کے ایک نبی بھی ہوں گے, اس نبی کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کاش کہ میں ان کی نبوت کے زمانے کو پا لیتا تو ہر طرح کی خدمت کو غنیمت سمجھتا. لوگوں, جب بھی اللہ کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوں تو تم پہ فرض ہے کہ ان کا ساتھ دو اور ان کے مددگار بن جاؤ, اور جو بھی آپ سے ملے اس پر میری جانب سے فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دے. قحطان کے بارے میں 3 قول ہے. ایک یہ کہ وہ ارم بن سام بن نوح کی نسل میں سے ہے, دوسرا یہ کہ عابر یعنی ہود علیہ السلام کی نسل میں سے ہے, تیسرا یہ کہ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے. ان سب کو تفصیل کے ساتھ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البناہ میں ذکر کیا ہے. بعض روایتوں میں جو آیا ہے کہ سبا عرب میں سے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جن کی نسل سے عرب ہوئے ان کا نسل ابراہیم میں سے ہونا مشہور نہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ قبیلہ اسلم جب تیروں سے نشانہ بازی کر رہے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے نکلے تو آپ نے فرمایا اے اولاد اسماعیل تیر اندازی کیے جاؤ, تمہارے والد بھی پورے تیر انداز تھے. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سبا کا سلسلہ نسب خلیل الرحمن علیہ السلام تک پہنچتا ہے. اسلم انصار کا ایک قبیلہ تھا اور انصار سارے کے سارے غسان میں سے ہیں اور یہ سب یمنی تھے. سبا کی اولاد ہے. یہ لوگ مدینے میں اس وقت آئے جب سیلاب سے ان کا وطن تباہ ہو گیا. ایک جماعت یہاں آ کر بسی تھی, دوسری شام چلی گئی. انہیں غسانی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی نام کی پانی والی ایک جگہ پہ یہ ٹھہرے بھی تھے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مشلل کے قریب ہے. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعر سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک پانی والی جگہ یا اس کنویں کا نام غسان تھا. یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی 10 اولادیں تھیں, اس سے مراد سلبی اولادیں نہیں, کیونکہ بعض 2 3 نسلوں کے بعد کے بھی ہیں, جیسے کہ کتب النساب میں موجود ہے. جو شام اور یمن میں جا کے آباد ہوئے یہ بھی سیلاب کے آنے کے بعد کا ذکر ہے. بعض وہیں رہے, بعض ادھر ادھر چلے گئے. دیوار کا قصہ یہ ہے کہ ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہریں اور چشمے بہہ بہہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے. اسی طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے. ان کے قدیمی بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوا دیا تھا جس دیوار کی وجہ سے پانی ادھر ادھر ہو گیا تھا اور بصورت دریا جاری رہا کرتا تھا جس کے دونوں جانب باغات اور کھیتیاں لگا دی تھیں. پانی کی کثرت اور زمین کی عمدگی کی وجہ سے یہ خطہ بہت ہی زرخیز اور ہرا بھرا رہا کرتا تھا. یہاں تک کہ قتادہ رحمہ اللہ علیہ کے قول ہے کہ کوئی عورت اپنے سر پہ جھلی رکھ کے چلتی تھی. کچھ دور جانے تک پھلوں سے وہ جھلی بالکل بھر جاتی تھی. درختوں سے پھل جو خود بخود جڑتے تھے وہ اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی حاجت نہ پڑتی تھی. یہ دیوار مارب میں بھی تھی. اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ صنعت سے 3 مراحل پہ تھی اور صد مارب کے نام سے مشہور تھی. آب و ہوا کی عمدگی, صحت, مزاج اور اعتدال عنایت الہیہ سے اس طرح تھا کہ ان کے ہاں مکھی, مچھر اور زہریلے جانور بھی نہیں ہوتے تھے. یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ اللہ کی توحید کو مانیں اور دل و جان سے اس کی خلوص کے ساتھ عبادت کریں. یہ تھی وہ نشانی قدرت جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان آباد بستی اور بستی کے دونوں طرف ہرے بھرے پھلدار باغات اور سرسبز کھیتیاں. ان سے جناب باری نے فرما دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزیاں کھاؤ پیو اور اس کے شکر میں لگے رہو. لیکن انہوں نے اللہ کی توحید کو اور اس کی نعمتوں کے شکر کو بھلا دیا اور سورج کی پرستش کرنے لگے. جیسے کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ میں تمہارے پاس سبا کی ایک پختہ خبر لایا ہوں. ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے جس کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. عظیم الشان تخت سلطنت پر وہ متمکن ہے. رانی اور رعایا سب صورت پرست ہیں. شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے, بے راہ ہو رہے ہیں.
مروی ہے کہ 12 یا 13 پیغمبر ان کے پاس آئے تھے۔ بالآخر شامت اعمال رنگ لائی، جو دیوار انہوں نے بنا رکھی تھی وہ چوہوں نے اندر سے کھوکھلی کر دی اور بارش کے زمانے میں وہ ٹوٹ گئی۔ پانی کی ریل پیر ہو گئی، ان دریاؤں کے، چشموں کے، بارش کے، نالوں کے سب پانی آ گئے۔ ان کی بستیاں، ان کے محلات، ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں سب تباہ و برباد ہو گئی۔ ہاتھ ملتے رہ گئے، کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ پھر تو وہ تباہی آئی کہ زمین پر کوئی پھلدار درخت جمتا ہی نہ تھا۔ پیلو، جھاؤ، کیکر، ببول اور ایسے ہی میوہ بدمزہ بیکار درخت اگتے تھے۔ ہاں البتہ کچھ بیریوں کے درخت اگائے تھے جو نسبتاً اور درختوں سے کارآمد تھے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ خاردار اور بہت کم پھلدار تھے۔ یہ تھا ان کی کفر و شرک کی سرکشی اور تکبر کا بدلہ کہ نعمتیں کھو بیٹھے اور زحمتوں میں مبتلا ہو گئے۔ کافروں کو یہی اور اس جیسی اور ہی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ ابو خیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ عبادتوں میں سستی آ جائے، روزگار میں تنگی واقع ہو، لذتوں میں سختی آ جائے، یعنی جہاں کسی راحت کا منہ دیکھا وہاں فوراً کوئی زحمت آ پڑی اور مزہ مٹی ہو گیا۔ قرآن کریم میں قوم سبا کا حال یوں بیان ہوتا ہے: بے شک قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشان تھا، دائیں اور بائیں 2 باغ، اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر کرو، عمدہ شہر رہنے کو اور بخشنے والا رب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اس قوم کو پیغام پہنچایا: نعمتوں کا شکر ادا کرو، اعمال صالحہ اور اطاعت احکام الہیہ کے ساتھ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے شہر کو بلدہ طیبہ بنا دیا ہے جس میں سردی گرمی کا اعتدال ہے، اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کے پورے شہر میں مچھر، مکھی، پسو، سانپ اور بچھو جیسے موذی جانور کا نام و نشان نہیں، بلکہ باہر سے آنے والے مسافروں کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے موذی حشرات ہوتے تو وہ بھی مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں 13 انبیاء کرام بھیجے، مگر ان لوگوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی اور روگردانی اختیار کی۔ پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر ہم نے ان پہ سخت سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں 2 باغ بدمزہ پھل کے اور جھاؤ کے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں کے بدل دیے۔ قوم سبا کی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے سد معرب یعنی ارم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے، جنہوں نے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کی کمزور بنیادوں کو توڑ کر رخنے پیدا کیے اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی پوری وادی میں پھیل گیا۔ تمام مکانات منہدم اور درخت تباہ ہو گئے۔ پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ تاریخی واقعات میں ہے کہ کچھ ہوشیار و دور اندیش لوگوں نے چوہوں کو دیکھتے ہی دوسری جگہ منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے، 6 قبیلے ان کے یمن میں پھیلے، 4 قبیلے شام میں، مدینہ طیبہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی اور بہت سے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ غرض یہ کہ پورا شہر تباہ ہو گیا، ان کے باغات بھی مکمل تباہ کر دیے گئے۔ ان باغات کی جگہ ایسے درخت اگا دیے گئے جن کے پھل بدمزہ اور خراب تھے۔ یہ درخت اداک کی ایک قسم ہے جس پہ کچھ پھل ہوتا ہے اور کھایا جاتا ہے، مگر اس درخت کے پھل بھی بدمزہ تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خمد ہر ایک درخت کو ایسے کہا جاتا ہے جو خاردار بھی ہو، کڑوا بھی۔ سورہ سبا آیت 18 میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت کر رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو نظر آتے تھے، اور ہم نے ان میں منزلیں مقرر کر دی تھی، ان میں راتوں اور دونوں کو امن سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام ان لوگوں پہ صد معرب کیا تھا جس کی وجہ سے ان میں خوشحالی بپا ہوئی، اور دوسری طرف انہیں سفری سہولتیں بھی میسر تھیں۔ القری التی بدلنا فیہا سے مراد ملک شام ہے۔ ان لوگوں کو تجارت کی غرض سے شام کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ شہر معرب سے ملک شام کا طویل فاصلہ ہے، راستے بھی ناہموار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا پر یہ انعام فرما دیا کہ شہر معرب سے ملک شام تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بستیاں بنا دی۔ یہاں سے گزرنے والا مسافر دوپہر میں آرام کرتا، کھانا کھاتا، پھر ظہر کے بعد روانہ ہو کر آفتاب کے غروب تک اگلی بستی میں پہنچ کر رات گزارتا۔ کسی چور ڈاکو کا وہاں گزرنا تھا، لیکن ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور خود یہ دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کو دراز کر دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا اور ان دنیا میں ان کی قصے ہی رہ گئے، اور ہم نے ان کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ ایک کاہن کا طویل قصہ بیان کیا ہے۔ سیلاب کا عذاب آنے سے پہلے ایک کاہن کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے عجیب تدبیر سے اپنی زمین جائیداد وغیرہ فروخت کی، پھر قوم کو آنے والے عذاب سے باخبر کیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر بہت دور محفوظ مقام پہ جانا ہے تو عمان چلے جاؤ۔ جو ایسی سواریاں چاہیں جو کیچڑ میں ثابت قدم رہیں اور قحط کے زمانے میں کام آئے وہ مدینہ منورہ چلے جائیں جس میں کھجور کثرت سے ہے۔ جو شراب، خمیری روٹی و پھل چاہیں وہ بصرہ چلے جائیں۔ قوم نے اس کے مشورے پہ عمل کیا۔ قبیلہ عاذر کے لوگ عمان چلے گئے۔
غسان بصری کی طرف، اوس و خزرج و بنو عثمان یثرب کی طرف نکل گئے، بطن بنا کے مقام پر۔ اس طرح یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ سورہ سبا آیت 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکروں ہی کو برا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ قوم سبا کے عروج و زوال کے ذکر میں بڑی نشانی و عبرت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا حال عجیب ہے، اس کے متعلق اللہ جو بھی تقدیری حکم نافذ فرماتے ہیں سب خیر ہی خیر اور نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت و خوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس کے آخرت کے لیے نفع بن جاتا ہے۔ اگر تکلیف پیش آ جائے تو صبر کرتا ہے، جس سے اسے اجر و ثواب ملتا ہے، یہ مصیبت بھی اس کے لیے خیر و نفع بن جاتی ہے۔ سید ابو العالیٰ مودودی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاریخ کی روح سے سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام ہے جو چند بڑے بڑے قبائل پر مشتمل تھی۔ امام احمد، ابن جریر، ابن حاتم، ابن عبد البر اور ترمذی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سبا عرب کے ایک شخص کا نام تھا جس کی نسل سے عرب میں حسب ذیل قبیلے پیدا ہوئے: کندہ، حمرا، اسد، اشعربین، مدحج، انمار، جس کی 2 شاخیں ہیں، خثعم اور بجیلہ، عاملہ، جدام، لحم اور غسان۔ بہت قدیم زمانے سے دنیا میں عرب کی اس قوم کا شہرہ تھا۔ 2500 قبل مسیح میں، اور ان کی کتبات اس کا ذکر صابون کے نام سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد بابل اور آشور، اسیریا کی کتبات میں، اور اسی طرح بائبل میں بھی کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے۔ مثال کے طور پہ یونان اور روم کے مورخین و جغرافیہ نویس تھیوفراسٹس 288 قبل مسیح کے وقت سے مسیح کے بعد کی کئی صدیوں تک مسلسل اس کا ذکر کرتے چلے گئے ہیں۔ اس کا وطن عرب کا جنوبی کونا تھا جو آج یمن کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے عروج کا دور 1100 برس قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک دولت مند قوم کی حیثیت سے اس کا شہرہ آفاق میں پھیل چکا تھا۔ آغاز میں یہ ایک آفتاب پرست قوم تھی، پھر جب اس کی ملکہ حضرت سلمان 926 سے 965 قبل مسیح کے ہاتھ پہ ایمان لے آئی تو اغلب یہ ہے کہ اس کی غالب اکثریت مسلمان ہو گئی تھی، لیکن بعد میں نامعلوم کس وقت اس کے اندر شرک و بت پرستی کا پھر زور ہو گیا اور اس نے المقہ، چاند دیوتا، اشتر، زہرہ، ذات حمیم اور ذاب بعد، سورت دیوی، بوبس، حرمتم یا حریمت اور ایسے ہی دوسرے بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کو پوجنا شروع کیا۔ المقہ اس قوم کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ اس کے بادشاہ اپنے آپ کو اسی دیوتا کے وکیل کی حیثیت سے اطاعت کا حق قرار دیتے۔ یمن میں بکثرت کتبات ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا ملک ان دیوتاؤں اور خصوصاً المقہ کے مندروں سے بھرا ہوا تھا اور ہر اہم واقعے پر ان کی شکریہ ادا کیے جاتے تھے۔ آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات کے سلسلے میں یمن سے تقریباً 3000 کتبات برآمد ہوئے جس قوم کی تاریخ پہ اہم روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ عربی روایات اور رومی اور یونانی تواریخ کی فراہم کردہ معلومات کو اگر جمع کیا جائے تو اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ اس کی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے۔ ان معلومات کی روح سے اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور، جس میں زمانے میں ملوک سبا کا لقب مقرب سبا تھا۔ اغلب یہ ہے کہ یہ لفظ مقرب کا ہم معنی تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بادشاہ انسانوں اور خداؤں کے درمیان اپنے تھے۔ اس زمانے میں ان کا پایا آپ کو واسطہ قرار دیتے تھے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کاہن بادشاہ تخت سرواح تھا، جو کہ کھنڈر آج بھی مغرب سے مغرب ایک دن کی راہ پہ پائے جاتے ہیں اور غربیہ کے جام سے مشہور ہے۔ اسی دور میں مغرب کے چند بند کی بنیاد رکھی گئی اور وقتاً فوقتاً مختلف بادشاہوں نے اسے وسیع کیا۔ 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کے دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لقب چھوڑ کر ملک بادشاہ کا لقب اختیار کیا، جس کے معنی ہے کہ حکومت میں مذہبیت کی جگہ سیاست اور سیکولرزم کا رنگ غالب ہو گیا۔ اس زمانے میں ملوک سبا نے سرواح کو چھوڑ کر مغرب کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور اسے غیر معمولی ترقی دی۔ یہ مقام سمندر سے 3900 فٹ کی بلندی پر صنعاء سے 60 میل جانب مشرق واقع، اور آج تک اس کے کھنڈر شہادت دے رہے ہیں کہ کبھی ایک بڑی متمدن قوم کا مرکز تھا۔ 300 عیسوی تک کا دور، اس زمانے میں سبا کی مملکت پہ حمیر کا قبیلہ غالب ہو گیا جو قوم سواہی کا ایک قبیلہ تھا اور تعداد میں دوسرے تمام قبائل سے بڑھا ہوا تھا۔ اس دور میں مغرب کو اجاڑ کر ریدان پایہ تخت بنایا گیا جو قبیلہ حمیر کا مرکز تھا۔ بعد میں یہ شہر ظفار کے نام سے موسوم ہوا۔ آج کل موجودہ شہر پریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر اس کے کھنڈر ملتے ہیں اور اسی کے قریب ایک علاقے میں چھوٹا سا قبیلہ حمیر کے نام سے آباد ہے جسے دیکھ کر کوئی خوش تصور نہیں کر سکتا کہ یہ اسی قوم کی یادگار ہے جس کے ڈنکے کبھی دنیا بھر میں بجتے تھے۔ اسی زمانے میں سلطنت کے ایک حصے کی حیثیت سے پہلی مرتبہ لفظ یمنت اور یمینات کا استعمال ہونا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ یمن اس پورے علاقے کا نام ہو گیا جو عرب کے جنوبی مغربی کونے پر عسیر سے عدن تک اور باب المندب سے حجر موت تک واقع ہے۔ یہی دور ہے جس میں سبائیوں کا زوال شروع ہوا۔
300 کے بعد سے آغاز اسلام تک کے دور کے حوالے سے یہ قوم سبا کی تباہی کا دور ہے۔ اس دور میں ان کے ہاں مسلسل خانہ جنگیاں ہوئی، بیرونی قوموں کی مداخلت شروع ہوئی، تجارت برباد ہوئی، زراعت نے دم توڑا اور آخرکار آزادی تک ختم ہو گئی۔ پہلے ریدانیوں، حمیریوں اور ہمدانیوں کی باہمی نزاعات سے فائدہ اٹھا کر 340 سے 378 تک یمن پر حبشیوں کا قبضہ رہا۔ پھر آزادی تو بحال ہو گئی، مگر معرب کے مشہور بند میں رخنے پڑنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آخرکار 450 یا 451 میں بند کے ٹوٹنے سے وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی آیات میں کیا گیا۔ اگرچہ اس کے بعد ابرہہ کے زمانے تک اس بند کی مسلسل مرمتیں ہوتی رہیں، لیکن جو آبادی منتشر ہو چکی تھی وہ پھر جمع نہ ہوئی، اور نہ آبپاشی اور زراعت کا وہ نظام جو درہم برہم ہو چکا تھا دوبارہ بحال ہو سکا۔ 523 میں یمن کے یہودی بادشاہ ذونواس نے نجران کے عیسائیوں پر وہ ظلم و ستم برپا کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الاخدود کے نام سے کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں حبش کی عیسائی سلطنت یمن پر انتقاماً حملہ آور ہو گئی اور اس نے سارا ملک فتح کر لیا۔ اس کے بعد یمن کے حبشی وائسرائے ابرہہ نے کعبہ کی مرکزیت ختم کرنے اور عرب کے پورے مغربی علاقے کو رومی حبشی اثر میں لانے کے لیے 570 یا 571 میں نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے چند روز قبل مکہ معظمہ پہ حملہ کیا۔ اس کی پوری فوج پر وہ تباہی آئی جسے قرآن مجید میں اصحاب الفیل کے عنوان سے بیان کیا گیا۔ آخرکار 575 میں یمن پر ایرانیوں کا قبضہ ہوا اور اس کا خاتمہ اس وقت ہوا جب 628 میں ایرانی گورنر بازان نے اسلام قبول کیا۔ تجارت کے لیے قوم سبا کو خدا نے بہترین جغرافیائی مقام عطا کیا تھا جس سے اس نے خوب فائدہ اٹھایا۔ 1000 برس سے زیادہ مدت تک یہی قوم مشرق و مغرب کے درمیان تجارت کا واسطہ بنی رہی۔ ایک طرف ان کے بندرگاہوں میں چین کا ریشم، انڈونیشیا اور مالابار کے گرم مسالے، ہندوستان کے کپڑے اور تلواریں، مشرقی افریقہ کے زنگی کے غلام، بندر، شتر مرغ کے پر اور ہاتھی دانت پہنچتے تھے، اور دوسری طرف یہ ان چیزوں کو مصر اور شام کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے جہاں سے روم اور یونان تک یہ مال روانہ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کے علاقوں میں لوبان، عود، عنبر، مشک، مر، قرفہ، قصب الزریرہ، سلیقہ اور دوسری ان خوشبودار چیزوں کی بڑی پیداوار تھی جنہیں مصر و شام اور یونان کے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ اس عظیم الشان تجارت کے 2 بڑے راستے تھے، ایک بحری، دوسری بری۔ بحری تجارت کا اجارہ 1000 سال تک انہی سوائیوں کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ بحر احمر کی موسمی ہواؤں، زیر آب چٹانوں اور لنگر اندازی کے مقامات کا راز یہی لوگ جانتے تھے، اور دوسری کوئی قوم اس خطرناک سمندر میں جہاز چلانے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ اس بحری راستے سے یہ لوگ اردن اور مصر کی بندرگاہوں تک اپنا مال پہنچایا کرتے تھے۔ بری راستے عدن اور حجر موت سے مارب پہ جا کے ملتے تھے، اور پھر وہاں سے ایک شاہراہ مکہ، جدہ، یثرب، القلا، تبوک اور ایلا سے گزرتے ہوئے بیوٹرا تک پہنچتے تھے۔ اس کے بعد ایک راستہ مصر کی طرف اور دوسرا راستہ شام کی طرف جاتا تھا۔ اس بری راستے پر جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، یمن سے حدود شام تک سبائیوں کی 9 آبادیاں مسلسل قائم تھی، اور شب و راز ان کے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے رہتے تھے۔ آج تک ان میں بہت سی 9 آبادیوں کے آثار اس علاقے میں موجود ہیں، اور وہاں سبائی و حمیری زبان کی کتبات مل رہے ہیں۔ پہلی صدی عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں اس تجارت پہ زوال آنا شروع ہوا۔ مشرق اوسط میں جب یونانیوں اور پھر رومیوں کی طاقتور سلطنتیں قائم ہوئیں تو شور مچنا شروع ہوا کہ عرب تاجر اپنی ادارہ داری کے باعث مشرق کے اموال تجارت کی منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہم خود اس میدان میں آگے بڑھ کے اس تجارت پہ قبضہ کریں۔ اس غرض کے لیے سب سے پہلے مصر کے یونانی اصل فرما روا بطلموس ثانی نے اس قدیم نہر کو پھر سے کھولا جو 1700 برس پہلے فرعون سیسوسترس نے دریائے نیل کو بحر احمر سے ملانے کے لیے کھدوائی تھی۔ اس نہر کے ذریعے سے مصر کا بحری بیڑا پہلی مرتبہ بحر احمر میں داخل ہوا، لیکن سبائیوں کے مقابلے میں یہ کوشش زیادہ کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ پھر جب مصر پر روم کا قبضہ ہوا تو رومی زیادہ طاقتور تجارتی بیڑا بحر احمر میں لے آئے، اور اس کی پشت پر انہوں نے جنگی بیڑا بھی لا کے ڈال دیا۔ اس طاقت کا مقابلہ سبائیوں کے بس میں نہ تھا۔ رومیوں نے جگہ جگہ بندرگاہوں پر اپنی تجارتی 9 آبادیاں قائم کی، ان میں جہازوں کی ضروریات فراہم کرنے کا انتظام کیا، اور جہاں ممکن ہو وہاں اپنے فوجی دستے بھی رکھ دیے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ عدن پر رومیوں کا فوجی تسلط قائم ہو گیا۔ اسی سلسلے میں رومی اور حبشی سلطنتوں نے سبائیوں کے مقابلے میں باہم ساز باز بھی کر لیا، جس کی بدولت بالآخر اس قوم کی آزادی تک ختم ہو گئی۔ بحری تجارت ہاتھ سے نکل جانے کے بعد صرف بری تجارت سبائیوں کے پاس رہ گئی تھی، مگر بہت سے اسباب نے رفتہ رفتہ اس کی کمر بھی توڑ دی۔ پہلے نبطیوں نے پیڑا سے العلا تک بالائی حجاز اور اردن کی تمام 9 آبادیوں سے سبائیوں کو نکال باہر کیا۔ پھر 106 میں رومیوں نے نبطی سلطنت کا خاتمہ کیا اور حجاز کی سرحد تک شام و اردن کے تمام علاقے ان کے مضبوط ہاتھ میں چلے گئے۔ اس کے بعد حبش اور روم کی متحدہ کوشش یہ رہی کہ سبائیوں کی باہمی کشمکش سے فائدہ اٹھا کر ان کی تجارت کو بالکل تباہ کیا جائے۔ اسی بنا پہ حبشی
बार बार यमन में मुदाखलत करते रहे, यहाँ तक कि आखिरकार उन्होंने पूरे मुल्क पर कब्जा किया। इसी तरह अल्लाह के गजब ने इस कौम को इंतहाई उरूज से गिराकर उस गड्ढे में फेंक दिया जहां से फिर कोई मखजूब कौम कभी सर न निकाल सकी है। एक वक्त था कि इसकी दौलत के अफसाने सुनकर यूनान और रूम वालों के मुंह में पानी भर आता था। स्टैहू लिखता है कि ये लोग सोने और चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं और इनके मकानों की छतों, दीवारों और दरवाजों तक में हाथी दांत, सोने, चांदी और जवाहिर का काम बना होता है। लानी कहता है कि रोम और फारिस की दौलत उनकी तरफ वही चली जा रही है। ये उस वक्त दुनिया की सबसे मालदार कौम है और इनका सरसब्जो शादाब मुल्क बागात, खेतों और मवेशियों से भरा है। आर्टी मेड्रॉस कहता है कि ये लोग ऐश में मस्त हो रहे हैं और जलाने की लकड़ी के बजाय दालचीनी, संदल और दूसरी खुशबूदार लकड़ियां जलाते हैं। इसी तरह दूसरे यानानी मौरखीन रिवायत करते हैं कि उनके करीब सवाहिल से गुजरते हुए तिजारती जहाजों तक खुशबू की लपेटें पहुंचती हैं। उन्होंने तारीख में तामीर की जो कसरे खमदान के नाम से पहली मर्तबा सिना के बुलंद पहाड़ी मुकाम पे वो फलक शिगाफ इमारत सदियों तक रहा, जब तक अल्लाह की फजल उनके शामिल हाल रहा। आखिरकार जब उन्होंने कुफराने नेमत की हद कर दी तो रब्बे कदीर की नजर इनायत हमेशा के लिए उनसे फिर गई और उनको नामो निशान तक बाकी न रहा। यहाँ तज़किरा है कि कौम सबा पर कौन हुकूमत करता था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या भी जो मलका के साथ पेश आया। मलका सबा कौम सबा पे हुकूमत करती थी। ये वो वाहिद मलका खाचून बादशाह हैं जिसका तज़किरा कुरान में आया। यहूदियत और मसीहियत की मुक़द्दस कुतुब में भी इनका तज़किरा है। मलका सबा, जिनका नाम बिल्कीस बताया जाता है, शुरू में सूरज की पूजा करती थी, लेकिन हज़रत सुलेमान से आशनाई के बाद उन पर ईमान ले आई और मुहिब बन गई। हज़रत सुलेमान के कौम सबा उनकी मलका के बारे में बाखबर होना, उनके तख्त को पलक झपकने से पहले अपने पास लाना और बिल्कीस का हज़रत सुलेमान के पास हाजिर होने की दास्तान उन कुरानी दास्तानों में से है जो मुसलमानों के यहाँ मशहूर हैं। कुरान में मलके सबा की तर्ज हुक्मरानी की तरफ मस्बत अंदाज में इशारा किया गया है, जिसके जरिए बाज़ मुहक्किकीन माशरे में खवातीन के मौसर और फ़ाल किरदार पर इस्तदलाल करते हैं। बिल्कीस बिन्ते हुदहद बिन शराहील साम बिन नूह की नस्ल से हैं, जिन्हें यल्क़मा नीर कहा गया है। बाज़ मनाबे में उनके वालिदैन में से एक को जन्नात में से करार देते हैं। बिल्कीस कबीले हमीर से थी और यमन पे एक मुक़्तदर हुकूमत की मालिका थी, जिसने यमन 9 साल हुकूमत की। उन्हें अक्लमंद तरीन खवातीन में शुमार किया गया है। बाज़ मनाबे के मुताबिक उन्होंने हज़रत सुलेमान से शादी की, लेकिन बाज़ दूसरे मनाबे के मुताबिक उन्होंने हज़रत सुलेमान से नहीं बल्कि किसी और से शादी की थी। मलके सबा शुरू में सूरज की पूजा करती थी, लेकिन हज़रत सुलेमान से आशनाई के बाद खुदा पे ईमान लाती है। मलके सबा वाहिद खातून है जिन्हें कुरान में बादशाहों के ज़िम्रे में याद किया गया। एक मौके पे सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या बात है, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा, क्या वो कहीं गायब हो गया है? ऐसी ही बात हुई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबाह कर डालूंगा, या मेरे सामने कोई माकूल वजह पेश करे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हुदहुद आ गया और कहने लगा, मैंने वो कुछ मालूम किया है जो अभी तक आपको मालूम नहीं। मैं सबा से मुतालिक एक यकीनी खबर लाया हूँ। मैंने देखा कि एक औरत उन पे हुक्मरानी करती है जिसे सब कुछ अता किया गया है और उसका तख्त अजीमुश्शान है। मैंने ये भी देखा कि वो खुद और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को आरास्ता करके उन्हें राह हक से रोक दिया है, लिहाजा वो राह हक नहीं पा रहे। उस अल्लाह को सजदा नहीं करते जो इन चीज़ों को निकालता है जो आसमानों ज़मीन में पोशीदा है, और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो। अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, हम अभी देख लेते हैं कि तू सच कह रहा है या झूठा है। ये मेरा खत ले जा और उनकी तरफ फेंक दे, फिर उनसे हट कर देख वो क्या जवाब देते हैं। सबा की मलका कहने लगी, ए अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है और वो ये है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये कि मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार न करो, बल्कि फरमा बरदार और मुती हो कि मेरे पास आ जाओ। ये खत सुना के मलका कहने लगी, ए अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। जब तक तुम लोग मेरे पास मौजूद न हो मैं किसी मामले को तय नहीं किया करती। दरबारी कहने लगे, हम बड़े ताकतवर और सख्त जंगजू हैं, मगर मामले का इख्तियार तो आप ही को है। आप खुद ही गौर करें कि आप हमें क्या हुक्म देती हैं। मलिका कहने लगी, बादशाह लोग जब किसी इलाके में दाखिल होते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के मुअज़्ज़िज़ीन को जलील बना देते हैं, और यही कुछ ये लोग भी करेंगे। मैं तजुर्बे के तौर पर उनकी तरफ कुछ तोहफे भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे भेजे हुए आदमी क्या जवाब लाते हैं। उनके पास वापस चले जाओ, हम उन पर ऐसे लश्करों से चढ़ाई करेंगे जिनका वो मुकाबला न कर सकेंगे और उन्हें जलील करके वहां से निकाल देंगे और वो हमारे सामने पस्त होंगे। अब सुलेमान ने अपने दरबारियों से कहा, ए अहले दरबार, तुम में से कौन है जो उनके मुती होकर आने से पहले मलिका का तख्त मेरे पास उठा लाए? एक देव हेकल जिन ने कहा, आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं इसे ला सकता हूँ। मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का कुछ इल्म था कहने लगा,
میں یہ تخت آپ کی نگاہ لوٹانے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار اس کی شکر سے بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ پھر درباریوں سے کہا، اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ پھر جب ملکہ متی ہو کر آ گئی تو سلیمان نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی اور ہم فرما بردار ہو گئے تھے۔ ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ بلقیس یہ نام تورات سے لیا گیا ہے، قرآن شریف میں ان کا تذکرہ بغیر نام کے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم عصر تھی، اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو اسی نے اپنے سرداروں سے مشورے کے بعد طے کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا جائے، اگر وہ سچے پیغمبر ہوں تو ان کا مذہب اختیار کیا جائے۔ چنانچہ جب اسے یقین ہوا کہ وہ حقیقت میں پیغمبر ہیں تو اس نے خود ان کے پاس جا کر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ سبا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت منگوانے کی خواہش کا اظہار کیا تو آصف بن برخیہ جو سلیمان کا وزیر تھا، اس نے کہا کہ میں آگ جھپکنے سے پہلے اس کو لا سکتا ہوں، جسے ان کے پاس دیکھ کر اس کا اعتقاد اور بھی پختہ ہو گیا اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی واقع پہ حدود کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حدود کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو سے معلوم ہو جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور تھی۔ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں حدود کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ یا تو وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، شرق اردو اور شام کے کچھ علاقے میں تھی۔ افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیر نگیں آ گیا تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ حدود حضرت سلیمان کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں جا پہنچا تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ خبر نہیں، اور وہ یقینی خبر یہ کہ سبا کا ملک ایک زرخیز و شاداب علاقہ ہے۔ ان لوگوں کو وہاں سب ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہیں۔ ان لوگوں پر حکمران ایک عورت ہے، ملکہ بلقیس، جو بڑے عالی شان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں۔ یعنی یہ لوگ صورت پرست بھی ہیں اور آخرت کے منکر بھی، لہٰذا وہ اپنی ساری کوششیں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اور اسی کام کو اپنی زندگی کے منتہائی مقصد سمجھے بیٹھے ہیں، اور شیطان نے انہیں یہی بات سمجھائی ہے کہ ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا یہی بہترین مصرف ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنائے۔ حدود نے ملکہ سبا کے متعلق یہ یقینی خبر دی تھی کہ اس کا عرش عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرش عظیم تو صرف اللہ کا ہے، اس کے عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو الہ کہا جا سکتا ہے، یہ کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حدود کا جواب یا اس کی معذرت سن کے فرمایا، میں تمہیں ایک خط لکھ کے دیتا ہوں، یہ خط لے جا کے دربار میں اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو اور انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس خط پہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے مطابق اطلاع بھی دو۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو، وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ جس وقت دامہ بر حدود نے یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا، اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کیا، کیونکہ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت اہم تھا۔ مثلا یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کی معرفت نہیں بلکہ ایک نامہ بر پرندے کے ذریعے ملا تھا۔ دوسری یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم فرمانروا کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا، کہ ان ناموں سے یہ لوگ قطعاً متعارف نہ تھے۔ اور چوتھے یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت کا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کا راستہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔
पांचवा ये कि अंदाज़े खिताब ऐसा था जिसमें किसी किस्म की कोई लचक न पाई जाती थी। इसका मतलब ये है कि इस्लाम लाकर या मुसलमान होकर मेरे यहाँ आओ, सूरज की परस्तिश छोड़ दो। और ये हुक्म आपकी नबूवत से ताल्लुक़ रखता है, और आप चूंकि बादशाह भी थे और नबी भी, लिहाजा इस सिलसिले में अपने सरकारी अमीरों वजीरों से मशवरा करना ही मुनासिब समझा। चुनांचे उसने सबको इकट्ठा करके इस खत के वसूल होने और इसके मुख्तलिफ पहलुओं से अहमियत से आगाह किया। फिर इससे पूछा कि तुम लोग मुझे इस खत के जवाब के बारे में क्या मशवरा देते हो, और ये तो जानते ही हो कि मैं सल्तनत के ऐसे अहम कामों में पहले भी तुमसे मशवरा करती रही हूँ, और अज खुद मैंने कभी मशवरे के बगैर किसी काम का फैसला नहीं किया। मलका के मुशीरों और दरबारी लोगों ने वही जवाब दिया जो आमतौर पर दरबारी लोग दिया करते हैं। ये वो अपने जहन पे बाहर डालकर कोई दानिशमंदा जवाब देने के आदी होते हैं, न वो अपने सर कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। वो सिर्फ जी हुजूर कहना और अपने आप को हुक्म के बंदे साबित करना चाहते हैं, और यही कुछ उन लोगों ने भी किया कि हमारी खिदमत हाजिर है, अब जोर आवर भी और लड़ाई का फन भी खूब जानते हैं। ताहम ये फैसला करना कि सुलेमान से जंग करनी चाहिए या मुतीए फरमान बन जाना चाहिए आप ही की सवाबदीद पे मुनहसर है। अलबत्ता इससे ये बात ज़िम्नन मालूम हो जाती है कि सबा में अगरचे शाही निज़ाम राइज था, ताहम ये इस्तिबदारी निज़ाम न था, बल्कि फरमा रवा अपने अहम मामलात में अपने मुशीरों से मशवरा करना जरूरी समझते थे। खत के अंदाजे खिताब से मलिका को मालूम हो गया कि सुलेमान आम फरमाओ रवाओं की तरह नहीं, बल्कि उनकी पुश्त पर कोई गैर मामूली ताकत है, और यह भी मालूम हो रहा था कि अगर मलिका और उसकी कार बर्दाज मुतीए फरमा बनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर न हुए तो हजरत सुलेमान उनकी सरकोबी के लिए जरूर उन पर चढ़ाई करेंगे। हजरत सुलेमान ये तो गवारा कर सकते थे कि ये लोग सूरज परस्ती छोड़कर राह रास्त पे आ जाएं तो उनसे कुछ तारुज न किया जाए, मगर ये गवारा न था कि उनके पास असबाब वसाइल मौजूद होने के बावजूद उनके कुर्ब जवान में इस तरह एलानिया मुल्क की सतह पर शिर्क और सूरज परस्ती होती रहे। लिहाजा मलका के खतरात कुछ माहूम खतरात न थे। उसने ठीक अंदाजा किया कि एक तो हजरत सुलेमान उनकी सरताबी की सूरत में जरूर उन पर चढ़ाई करेंगे, और दूसरा हजरत सुलेमान के लश्करों के मुकाबले में उनमें मुकाबले किताब नहीं। लिहाजा उसने इस सतरा भी या खामोशी के अंजाम से अपने मुशीरों को मुतनब्बे करते हुए कहा कि दुनिया में अक्सर यूं ही होता आया है कि जब कोई बादशाह किसी मुल्क को फतह करता है तो सबसे पहले उस मुल्क के वसाइल माश पे कब्जा करके मुल्क को मुफलिस और कलाश बना देता है, फिर वहां के सरकर्दा लोगों को कुचल कर उनका जोर खत्म करता है ताकि दोबारा कभी उसके मुकाबले की बात भी न सोच सके। इस तरह वो इस मफ्तूहा मुल्क के तमाम सियासी, तमद्दुनी और माशी वसाइल पर कब्जा करके इस मुल्क की ताकत को अमलन खत्म करके अपनी ताकत में इजाफा करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि अकाबरीन मुमलिकत या तो मात के घाट उठा दिए जाते हैं या फिर उन्हें जलील रुस्वा होकर रहना पड़ता है। मगर वो फौरी तरह पर मुतीय फरमा बरदार होने पर भी आमादा न थी। लिहाजा उसने एक दानिशमंदाना कदम उठाते हुए दरमानी रास्ता इख्तियार किया, जो ये था कि हजरत सुलेमान के पास एक वफ्द भेजा जाए और साथ कुछ तोहफे तहाइश भी, ताकि उन लोगों के रद्द अमल से उनकी जहनियत पूरी तरह वाज़े हो जाए। नीज ये कि अगर कोई दुनियादार बादशाह है तो तहाइफ कबूल कर लेगा, अंदरी सूरत इससे जंग भी लड़ी जा सकती है, और नबी है तो तोहफे कबूल न करेगा, ना उससे मुकाबला मुमकिन होगा। जब ये तहाइफ लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वफ्द हाजिर हुआ तो आपने ये तोहफे कबूल करने से इनकार किया और उन्हें वाज़े तौर पे बतलाया कि मालो दौलत से मुझे कुछ गर्ज नहीं, ना ही मैं मालो दौलत की रिश्वत लेके अपने इरादे से बाज रह सकता हूँ। ये दौलत लेकर क्या करूंगा, वो तो मेरे पास पहले ही बहुत ज्यादा है। ये तुम्हारे तोहफे तुम्हें ही मुबारक हो। तुम्हारे लिए सिर्फ दो सूरतें हैं कि तुम मुसलमान हो के मेरे पास आओ, इस सूरत में तुम्हारा मुल्क तुम्हारे ही पास रहेगा। मुझे अपनी कोई सल्तनत बढ़ाने का शौक नहीं, बल्कि मैं शिर्क का इस्तेसाल करके तुम्हें अल्लाह का फरमाबरदार बनाना चाहता हूँ। वरना फिर दूसरी सूरत ये है कि हम तुम लोगों पे एक जोरदार हमला करेंगे जिसकी तुम ताब ना ला सकोगे। इस सूरत में तुम्हारा जो हश्र होगा वो तुम खुद ही समझ सकते हो। यहाँ दरमियान में एक खला है जिसे मुखातिब के फहम पे छोड़ा गया, और वो ये है कि जब ये वक्त वापस आया और तहाइफ की वापसी और हजरत सुलेमान से गुफ्तगू की तफसीलात मलका सबा ने सुनी तो उन्हें अच्छी तरह मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान कोई दुनियादार बादशाह नहीं, वो आपकी शान शौकत और इसके साथ खुदा तरसी के किस्से पहले भी सुन चुकी थी। तहाइफ की वापसी और वफ्द के ताजुरात ने मजीद तायद कर दी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा के यहाँ आपके आने की इत्तला मिल गई तो आपने चाहा कि मलका सबा का वही तख्त जिसके मुतालिक हुदूद ने कहा था बड़ा अजीम शान है, उसके आने से पहले यहाँ अपने पास मंगवाया जाए। जिन आप किताबे फरमान थे वो ये काम भी कर सकते थे। इससे हजरत सुलेमान का मकसद ये था कि तबलीग के साथ मलका को कोई ऐसी निशानी भी दिखलाई जाए जिससे मलका पर पूरी तरह वाज़े हो जाए कि वो महज एक दुनियादार फरमा रहे नहीं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें बड़ी नेमतों और फजीलतों से नवाजा है, और उसे यकीन हो जाए कि आप सिर्फ एक सल्तनत के फरमानवा नहीं बल्कि अल्लाह के नबी भी हैं। आपके दरबार में इंसान, जिन्न और परिंद सब हाजिर होते थे। आपने सब दरबारियों को मुखातिब करके पूछा, तुम में से कौन है जो मलका सबा के यहाँ पहुंचने से पहले पहले उसका तख्त उठा लाए? एक भारी कद्दो कामत वाला जिन बोल उठा, आप तो मलका के आने से पहले की बात करते हैं,
میں اس تخت کو آپ کے یہاں دربار برخاست کرنے سے پہلے پہلے لا سکتا ہوں۔ مجھ میں ایسی طاقت بھی ہے، علاوہ ازیں میں اس تخت کے قیمتی جواہر ہیرے وغیرہ چراؤں بھی نہیں۔ پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تخت آپ کے پاس لا کر حاضر کروں گا۔ ابھی اس ڈیوہیکل کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار میں ایک شخص بول اٹھا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ اگر آپ آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نگاہ نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ وہ شخص کون تھا؟ جن یا انسان؟ وہ کتاب کون سی تھی؟ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ تھی، یا قرآن تھا، یا کوئی اور کتاب؟ وہ علم تقدیر الہی کا علم تھا یا کسی اور قسم کا علم تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں سمجھنا انسان کی محدود عقل سے ماورا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا وزیر آصف بن برقیہ تھا۔ کتاب سے مراد کتب سماوا ہے، اور اسم اعظم یہ اللہ کے اسماء اور کلام اللہ کی تاثیر سے واقف تھا، لیکن یہ سب قیاس آرائی ہیں۔ البتہ نتیجہ قرآن نے واضح طور پہ بتایا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا، اور فی الواقع اس نے چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا حاضر کیا تھا۔ ایسے واقعات اگرچہ خرق عادت ہیں، تاہم موجودہ علوم نے ایسی باتوں کو بہت حد تک قریب الفہم بنا دیا۔ مثلا یہی زمین جس پر ہم آباد ہیں سورج کے گرد سال بھر چکر کاٹتی ہے، اور اس کی رفتار 66,600 میل فی گھنٹہ بنتی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس قدر عظیم الجثہ کرہ زمین برق رفتاری کے ساتھ چکر کاٹ رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں، اور یہ ایسی بات ہے کہ ہم ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں۔ اب اس زمین کی جسامت اور وزن کے مقابلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کی جسامت اور وزن دیکھیے، اور مغرب سے یروشلم کا صرف 1,500 میل فاصلہ ذہن میں لا کے غور فرمائیے گا۔ یہی بات ممکن ہے تو دوسری کیوں ممکن نہیں ہو سکتی؟ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص چشم زدن میں تخت لایا تھا تو وہاں بھی اللہ ہی کی قدرت کام کر رہی تھی۔ یہ اس شخص کا کوئی ذاتی کمال تو نہ تھا، اور نہ ہی وہ تخت ظاہری اسباب کے ذریعے وہاں لایا گیا۔ بلقیس جب حضرت سلیمان کے دربار پہنچی تو اسے تخت دکھا کر پہلا سوال یہی کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، لہٰذا اس نے جواب میں ہی سوال کے متعلق دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ یہ تیرا تخت ہے تب وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں، لہٰذا اس نے جواب ہی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے تب وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں، یہ میرا ہی ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اس سوال کے بعد جو بات سلیمان علیہ السلام کے ہاں اسے سمجھانا چاہتے تھے اس کا اس نے خود ہی اظہار کر دیا اور کہنے لگی، یہ عرش کے یہاں لانے کا کام واقعی معجزانہ ہے جو آپ کی نبوت پہ دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت معلومات حاصل ہو چکی اور آپ کے تابع فرما بن کر یہاں آئی۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان نے اپنے محل کا صحن کچھ انداز سے بنوایا تھا کہ جس کے اوپر شیشہ جڑا تھا، لیکن جب شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا کہ اسے وہ صحن ایک گہرا پانی کا حوض معلوم ہوتا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ریت کا تودا یہ سراب ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی نظر آتا۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا کہ چلو محل میں چلیں۔ بلقیس نے جب صحن کا نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر وہ اپنی پنڈلیوں سے اپنے پانچے اٹھانے لگی۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ پانچے اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئے، یعنی جس طرح میں نے شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کائی ہے، اسی طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگے، تو یہ بھی ہماری فاش غلطی اور اپنے عام پر ظلم تھا۔ بلقیس جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائی تو یہ علی وجہ البصرت تھا۔ کئی واقعات سے پہلے ایسے گزر چکے تھے جن سے اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اور اس کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے خط کے مضمون سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس قسم کا خط بھیجنے والا کوئی عام فرما روا نہیں ہو سکتا۔ پھر جس نامہ بر کے ذریعے اسے یہ خط پہنچا تھا وہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی، اور تحائف کی واپسی سے بھی اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دنیا دار کوئی فرما روا نہیں، نیز یہ کہ کبھی وہ اس کے مقابلے کتاب نہ لا سکے گی۔ پھر تحائف لانے والے وفد نے جو عظیم فرما روا کے منکسرانہ مزاج اور پاکیزہ سیرت کے حالات بیان کیے تھے تو ان باتوں سے بھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی۔ پھر جب وہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچی تو جس تخت کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے آئی تھی اسے اپنے سامنے پڑا دیکھ کر وہ حضرت سلیمان کی نبوت کی دل سے قائل ہو چکی تھی۔ اب محل میں داخلے کے وقت جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ چیز تھی کہ اتنا بڑا فرما روا جس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اور عیش و عشرت کے سامان موجود ہے، وہ اس قدر اللہ کا شکر گزار اور منکسر المزاج اور متواضع بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں نے مل کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان کے سامنے اب برملا اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دے۔
یہودی اور عیسائی مقدس کتب میں بھی ملکہ سبا کی داستان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ملکہ سبا جس نے حضرت سلیمان کی کافی شہرت سن رکھی تھی، حضرت سلیمان کے پاس آئی اور ان سے مختلف سوالات کرنے لگی، جن کا حضرت سلیمان نے مناسب جواب دیا۔ اس کے علاوہ خوبصورت قوا، شاندار خوراک، شاندار دربار اور عظیم مقامات، خدمت گاروں کی منظم خدمت اور خدا کے گھر میں پیش ہونے والی قربانیوں کو دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئی۔ آخرکار ملکہ سبا نے حضرت سلیمان اور ان کے خدا کی حمد و ثنا کی، اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کو گراہ انبیاء تحفے تحائف رد و بدل ہوئے اور ملکہ سبا اپنے ملک کی طرف واپس لوٹ گئی۔ ابو خیرہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ عبادتوں میں سستی آ جائے، روزگار میں تنگی واقع ہو، لذتوں میں سختی آ جائے، یعنی جہاں کسی راحت کا منہ دیکھا وہاں فوراً کوئی زحمت آ پڑی اور مزہ مٹی ہو گیا۔ قرآن کریم میں قوم سبا کا حال یوں بیان ہوتا ہے، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشان تھا، دائیں اور بائیں 2 باغ، اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر کرو، عمدہ شہر رہنے کو اور بخشنے والا رب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اس قوم کو پیغام پہنچایا، نعمتوں کا شکر ادا کرو، اعمال صالحہ اور اطاعت احکام الہیہ کے ساتھ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے شہر کو بلدہ طیبہ بنا دیا ہے، جس میں سردی گرمی کا اعتدال ہے، اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کے پورے شہر میں مچھر، مکھی، پسو، سانپ اور بچھو جیسے موذی جانور کا نام و نشان نہیں، بلکہ باہر سے آنے والے مسافروں کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے موذی حشرات ہوتے تو وہ بھی مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں 13 انبیاء کرام بھیجے، مگر ان لوگوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی اور روگردانی اختیار کی۔ پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر ہم نے ان پہ سخت سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں 2 باغ بدمزہ پھل کے اور جھاؤ کے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں کے بدل دیے۔ قوم سبا کی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے سد معرب یعنی عرم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا، اور پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے، جنہوں نے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کی کمزور بنیادوں کو توڑ کر رخنے پیدا کیا، اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی پوری وادی میں پھیل گیا۔ انجیل لوقا میں ملکہ سبا کے بارے میں یوں اشارہ ہوا ہے، قیامت کے دن ملکہ سبا زندہ ہو کر اس دور کے لوگوں کی سرزنش کرے گی، کیونکہ انہوں نے حضرت سلیمان کی حکیمانہ واعظ و نصیحت سننے کے لیے طویل سفر طے کیا، لیکن حضرت سلیمان سے بھی عظیم شخصیت یہاں موجود ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو ان کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ملکہ سبا واحد خاتون ہیں جنہیں قرآن میں ملکہ کے عنوان سے یاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں قرآن میں نہ صرف ان کی مدیریت اور حکمرانی کی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ ضمنی طور پر ان کے مثبت کردار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دور حاضر میں مختلف مقالات قرآن کی روشنی میں خواتین کی مدیریت اور حکمرانی کے بارے میں لکھے گئے، جن میں سے بعض ملکہ سبا کی اسی داستان کے ذریعے اپنے مدعا پر استدلال پیش کرتے ہیں، اور اس داستان کو معاشرے میں خواتین کے مثبت اور فعال کردار کے جائز ہونے پر دلیل قرار دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی داستان فارسی ادبیات میں بھی بہت معروف ہے۔ اس سلسلے میں بعض شعراء کے مستقل اشعار بھی موجود ہیں۔ حیاتی گیلانی نے 10ویں صدی ہجری میں سلیمان و بلقیس کے عنوان سے ایک مثنوی لکھا ہے۔ احمد خان صوفی نے 12ویں صدی ہجری میں بلقیس و سلیمان کے نام سے ایک مثنوی لکھی۔ ان کے علاوہ مختلف افراد نے اپنے اشعار میں اس داستان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی اتنی عنایت اور نعمتیں پا کے مغرور نہ ہوئے، بلکہ آپ نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ مضمون دہرایا گیا ہے کہ انسان کی دنیا میں آزمائش صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکرہ بن کے رہتا ہے۔ نیز ایمان کی ضد بھی کفر ہے اور شکر کی ضد بھی کفر ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان اور شکر کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ویسا ہی کفر و ناشکری میں گہرا تعلق ہے۔ جو شخص جس قدر زیادہ مضبوط ایمان والا ہوگا، اسی قدر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا، اور جو شخص جس درجے کا کافر ہوگا اتنا ہی وہ ناشکرہ ہوگا۔ حضرت سلیمان چونکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے وہ جب کوئی اللہ کا انعام یا اس کا فضل دیکھتے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جاتے، اور یہ انبیاء و ایمانداروں کا دستور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کافر پر جب اللہ تعالیٰ کوئی انعام فرماتا ہے تو شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی مزید سرکشی اور تکبر کی طرف مائل ہونے لگتی ہے، اور وہ اترانے اور شیخیاں بھگانے لگتا ہے۔ ملکہ بلقیس کا رویہ خاصا عقلمندانہ تھا۔ اس نے پہلے تو خط ملنے کے بعد مشاورت کی اور مصالحانہ رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تحفے رد کر کے اسے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی تو اس نے حضرت سلیمان کی طاقت، حکمت اور بصارت کی بنا پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اس کی عزت و انکساری کی برکت ہی تھی کہ وہ راہ راست پہ آ گئی، وگرنہ عام طور پر حکمران استکبار کی بنا پر حق قبول کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔
दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमन कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व फी अमानिल्लाह।